السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ بک جس کا لیسن چل رہا ہے، اور آج ہم الدرس العاشر 10واں لیسن بیان کریں گے۔ 10ویں لیسن میں جو نوٹس، جو نئے قواعد آئے ہیں، ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ جب ہم درس سمجھائیں تو کتاب اور قلم بند رکھنا ہے آپ سب کو، ٹھیک ہے؟ اس طرف توجہ دے دیں کہ ابھی کیا سمجھا جا رہا ہے، آپ کو کیا لکھایا جا رہا ہے، کیا سمجھا جا رہا ہے۔ بعد میں آپ اپنی کتاب سے لکھ سکتے ہیں، اور جب سبق سنائیں گے تب آپ کتاب کی طرف توجہ دیں گے، قلم کی طرف توجہ دیں گے۔ الدرس العاشر، دونوں اسم کون سے ہیں؟ معرفہ ہے۔ معرفہ اسم ڈیفینٹ ناؤن، انڈیفینٹ ناؤن کہتے ہیں انگلش میں، انڈیفینٹ ناؤن۔ تو ایک نکرہ، ایک معرفہ ہوتا ہے۔ الدرس العاشر، الدرس بھی معرفہ ہے اور العاشر بھی معرفہ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ دونوں اسم اگر معرفہ ہوں تو موصوف صفت بنتے ہیں، منعوت نعت بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور دونوں اسم نکرہ ہوں، بیت جدید نیا گھر، تب بھی منعوت نعت بنتا ہے۔ آج اس میں ہم سیکھیں گے الضمائر، ضمیر کے بارے میں آج بات ہوگی۔ سب سے پہلے جو سبق میں لائے ہیں وہ ہے من انت، تم کون ہو؟ من انت، تم کون ہو؟ تو من اسم استفہام ہے للعاقل، ٹھیک ہے؟ کسی انسان کے بارے میں، عاقل کے بارے میں جب ہمیں معلومات حاصل کرنی ہو تو ہم من سے سوال کریں گے، اور جب کسی غیر عاقل کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو، جیسے کتاب ہے، دروازہ ہے، مسجد ہے، تو ہم ماں سے سوال کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو من انت، تم کون ہو، آپ کون ہیں؟ تو جب سوال انت سے ہوگا تو جواب انا سے دیا جائے گا۔ من انت، تم کون ہو؟ جواب آیا انا طالب بالجامعاتی، میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ میں جامعہ یونیورسٹی کو بولتے ہیں، اور الجامعۃ جو ہے پیچھے گول تا دی ہوئی ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے۔ تو مدرسۃ اور الجامعۃ، ٹھیک ہے؟ المدرسۃ، الجامعۃ، یہ دونوں مؤنث ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دونوں اسم مؤنث ہیں۔ تو جواب آیا من انت، تم کون ہو؟ انا طالب بالجامعۃ، میں طالب علم ہوں جامعہ کا، یونیورسٹی کا۔ تو یہاں انا مبتدا ہے، انا مبتدا ہے اور انا معرفہ ہے، معرفہ، لیکن یہ پیدائشی معرفہ ہے، کسی نکرہ اسم سے بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ پیدائش معرفہ ہے۔ طالبون جو ہے یہ نکرہ اسم ہے، تو خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے۔ خبر کو انگلش میں پریڈیکیٹ بولتے ہیں، اور مبتدا کو سبجیکٹ، ٹھیک ہے؟ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کب بنتے ہیں؟ جب ایک اسم معرفہ ہو، دوسرا نکرہ ہو۔ جب ایک اسم معرفہ ہو، دوسرا نکرہ ہو، تو اس میں ہے کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ انا طالبن، میں طالب علم ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں طالب علم ہوں جامعہ کا۔ ماں اسم کا، ماں اسم کا، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مسمو کا، مسمو کا، مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ جواب آیا اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ جب سوال انت سے ہوتا ہے تو جواب انا سے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اسمو کا جواب اسمی سے آئے گا۔ اس کے بعد ہے یا متکلم، یا متکلم کی طرف جب کوئی اسم مضاف ہوگا تو تینوں اعرابی حالت ایک جیسی رہے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے کتابی، ہم نے پہلے پڑھا تھا کتابو کا،
بے پر پیش تھا کتاب کا، ٹھیک ہے، کتابھا، کتابہ، تو یہاں پر جب یا متکلم کی طرف کوئی اسم مضاف ہوگا تو اس کے نیچے زیر آئے گا، کتابی ہوگا۔ اس کے بعد جو اس میں دوسرا جو نوٹ ہے وہ یہ ہے، جب ضمیر کسی اسم جر کی طرف، جب ضمیر کسی حرف جر کے ساتھ، جب ضمیر کسی حرف جر کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو وہ جار مجرور ہوتی ہے۔ ضمیر کون سی؟ یہاں مثال دیتے ہیں، جیسے ہو منے وہ، لیکن من ہو، ٹھیک ہے، دیکھیں من ہو گیا، تو من کیا جار ہے اور ہو مجرور ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ بہت سے اسماء ایسے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، فکس ناؤن ہوتے ہیں، چینج نہیں ہوتے ہیں، ان کا اسٹیٹس ایک ہی جیسا رہتا ہے، تو وہ مبنی ہے۔ من جار ہے اور ہو مجرور ہے۔ جب ضمیر سے پہلے فتحہ یا ضمہ ہو، جب ضمیر سے پہلے فتحہ یا ضمہ ہو تو الٹا پیش آتا ہے، جیسے اولادو ہو، ٹھیک ہے نا۔ جب ضمیر سے پہلے کسرہ ہو تو کھڑی زیر آتی ہے، ضمیر سے پہلے کسرہ ہو تو کھڑی زیر آتی ہے، جیسے بی حرف جر ہے اور ہی جو ہے ہی ہو گیا، کھڑی زیر ہو گئی۔ جب ضمیر کسی ظرف کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے تو مضاف الیہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ضمیر کو کسی ظرف کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ مضاف الیہ ہو جاتا ہے، جیسے عندہ، اس کے پاس، عندہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، اور ہو مضاف الیہ ہے۔ ہو کیا؟ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن پھر وہی بات آ رہی ہے کہ ضمائر جو ہو ضمیر جو ہے یہ مبنی ہے، فکس ہے، چینج نہیں ہوتی ہے، اس لیے عندہ ہو گیا، عندہ ظرف خبر ہے اور ہو مضاف الیہ کی جگہ پر ہے اور دکھ نہیں رہا ہے۔ اس کے بعد ہے لکا اور لیکا، حرف و جر جو لی ہے، جیسے للہ، لحامد، للطبیب، للمدرس، ٹھیک ہے۔ جب ضمیر متصلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو کسرہ کے بجائے فتح ہوگی، کسرہ کے بجائے، زیر کے بجائے لام پر کیا آئے گی؟ فتح آئے گی۔ لکھ نہیں کہیں گے، جیسے للہ، للطبیب، للمدرس، بلکہ کاف و مخاطب کے ساتھ جیسے ہم مثال دیتے ہیں لکا، تو لکھ نہیں ہوا بلکہ لکا ہوا، لکا، تو یہ بھی جار مجرور ہے۔ دوسرا جو ہو ضمیر ہے اس سے پہلے حرف و جر آ جاتا ہے تو بھی ہو جاتا ہے، بیہو نہیں ہوتا ہے، بیہو نہیں ہوتا بلکہ بھی ہوتا ہے۔ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے خاص اس کے لیے، بلکہ پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے روانی برقرار رکھنے کے لیے یہ قاعدہ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حرف و جر کی وجہ سے بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد ہے ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ جواب آیا اسمہ حمزہ، اس کا نام حمزہ ہے۔ تو کچھ آدمیوں کے نام ایسے ہیں جو لفظاً مؤنث ہیں لیکن معناً مذکر ہیں، تو یہ بھی عورتوں کے ناموں کی طرح تنوین اور زیر قبول نہیں کرتے ہیں، جیسے حمزتو، گولتا ہے نا، گولتا ہم نے آپ کو پڑھایا کہ وہ مؤنث کی علامت ہے، لیکن حمزتو گولتا ہے، یہ مؤنث اسم نہیں ہے بلکہ مذکر ہے، آدمی کا نام ہے حمزہ، تو اس پر بھی تنوین نہیں آتی ہے۔ طلحتو، طلحتن نہیں ہوگا بلکہ طلحتو ہوگا۔ اس کے بعد اس میں ایک چیز آئی ہے، وہ ما ہے، ما ظرف و مکان ہے، اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا، کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ مجرور ہوگا، جو ما کے بعد آئے گا، ٹھیک ہے۔ خرجا مع خالدن، وہ نکلا خالد کے ساتھ، خرجا وہ نکلا، مع خالدن خالد کے ساتھ،
تو ما کے بعد جو اسم ہے وہ مجرور ہے. خالدن تھا، اب خالدین ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ ظرف کی وجہ سے، ظرف و مکان کی وجہ سے. جلس المدرس، استاذ بیٹھا، مع المدیر، ہیڈ ماسٹر کے پاس. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے. اب اسماء الخمسہ کی بات آتی ہے. اسماء الخمسہ وہ اسماء جب ان کو مضاف بنایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ایک واو ایڈ کرنا پڑتا ہے، واو کو جوڑنا پڑتا ہے، واو کو بڑھانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ مضاف بنتے ہیں. جیسے آئین ابوک، تمہارا ابا کہاں ہے. یا ابو کا نہیں ہے، بے پیشبو ابو کا نہیں ہے، بلکہ اس کو جب مضاف بنائیں گے تو ابو کا بولیں گے. کون سے وہ اسماء ہیں؟ اسماء خمسہ. ٹھیک ہے، اسماء الخمسہ جو ہیں جب ان کو مضاف بنائیں گے تو ان کے ساتھ ایک واو ایڈ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ابو کا نہیں ہوگا بلکہ ابو کا ہوگا. اب یہ مضاف ہے واو کے ساتھ. ابوہا، اس عورت کا باپ. اخو کا، تیرا بھائی. اخو کا نہیں بلکہ اخو کا واو کے ساتھ. ٹھیک ہے، اخوہ، اس کا بھائی. اخوہا، اس عورت کا یا اس لڑکی کا بھائی. اس کے بعد ہے الا اور الا. الا حرف جر ہے اور الا بھی حرف جر ہے. جب ان پر نقطہ نہیں ہوتا، یا جو الا ہے اور الا ہے، ٹھیک ہے، ہم یا کو الف پڑھتے ہیں لیکن یہ حقیقت میں الف نہیں ہے بلکہ یہ یا ہے. جب ایک ضمیر اس سے جڑ جاتی ہے تو یہ اپنے آپ کو وہ ظاہر کر دیتی ہے، وہ یا ظاہر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، الا اور الا جو ہے جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ان پر نقطے نہیں لکھے جاتے. ٹھیک ہے، الا اور الا اور الف پڑھا جاتا ہے، یا کو پڑھا نہیں جاتا ہے. لیکن جب ان کو ضمیر ملتی ہے تو یہ یا اپنے آپ کو ظاہر کر دیتی ہے. جیسے الیہ، یہ الیہو تھا لیکن پڑھنے کے لیے روانگی برقرار رکھنے کے لیے الیہ کر دیا ہے. اس کے بعد الا ہے، اس کو جب ضمیر سے ملاتے ہیں تو یہ الیہ ہوتا ہے. تو اصل میں یہ الیہو تھا اور الیہو تھا، لیکن پڑھنے میں سہولت کے لیے الیہ اور الیہ کر دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.